الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. یہ اللہ تعالی شکوہ اور شکایت کر رہا ہے کافر انسان سے کہ دیکھیے یہ انسان میری قدرت کے حوالے سے ڈاؤٹ کا شکار ہے. اللہ تعالی کہتا ہے کہ آپ میری قدرت پر کیوں ڈاؤٹ اور شبہ ہے؟ کیا میں لائف آفٹر ڈیتھ پر قدرت نہیں رکھتا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے، یا انسان سے کافر اور مشرک انسان مراد ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ نکالا جاؤں گا؟ یہ ٹوٹلی امپاسبل، یہ تو بالکل ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ذرا اولین پیدائش پر خود غور کیا تو اس پر آپ کا عقیدہ پیدا ہو جائے گا بعد الموت پر. اولا یذکر الانسان، یہ جواب شکوہ ہے. اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں انا خلقناہ من قبل، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ وہ نیست تھا اور معدوم تھا، تو ہم نے اسے نیست سے ہست اور معدوم سے موجود کر دیا. تو کیا اب ہم ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں رکھتا انا خلقناہ من قبل کہ ہم نے پیدا کر دیا انسان کو اس سے پہلے، ولم یک شیئا اور وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، یہ تخویف اخروی ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، آپ کی پروردگار کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم ضرور انسانوں اور شیطانوں کو جمع کریں گے. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے حول جہنم جثیا، جہنم کے گرد، اس حالت میں کہ وہ گھٹنے ٹیکنے کرنے والے ہوں گے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، آپ کی پروردگار کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ضرور ہم انسانوں کو، الشیاطین اور جنات کو جمع کریں گے. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم حاضر کریں گے ان سب کو جہنم کے گرد گروپس میں. ثم لننزعن من كل شيعة،
أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہم ضرور نکالیں گے، الگ کر لیں گے ایسے لوگوں کو ہر گروپ میں سے کہ کون زیادہ مضبوط تھا رحمان کے مقابلے میں سرکشی کے اعتبار سے، کہ کون تھا جو خدائے رحمان کے سامنے سرکشی اور اکڑ دکھاتا تھا۔ وہاں مجرموں کی درجہ بندی ہوگی اور ہر قسم کے مجرمین کو الگ الگ گروہوں میں پیش کیا جائے گا۔ پھر جو بدترین ہوں گے ان کی سزا بھی سخت ترین ہوگی۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ حقدار ہے جہنم میں داخل ہونے کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں کہ جہنم کے مستحقین وہ جہنم میں ٹھیک ٹھاک پڑے رہیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے آپ میں سے کوئی بھی إِلَّا وَارِدُهَا مگر وہ جہنم میں وارد ہونے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نفی اور اس بات لا کر ہر نیک و بد انسان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایکسیپشن اور استثناء ذکر نہیں کیا۔ معنی یہ کہ نیک ہے یا بد، اچھا ہے یا برا، سب کے سب ایک بار جہنم میں وارد ہوں گے۔ ہم پشتو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ واردات، صادرات، انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ، الموارد والمصادر، ایکسپورٹ اور امپورٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار یہ سب لوگ جہنم میں وارد ہوں گے، کیونکہ جنت کا راستہ جہنم ہی سے گزرتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ورود سے دخول مراد نہیں بلکہ اس سے پل صراط میں سے گزرنا مراد ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ صراط، تو صراط کا معنی ہے راستہ، تو یہ صراط یہ برج ہے جہنم کے اوپر، پل صراط یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے شعلے وہ پل صراط تک پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مضبوط ایمان والے لوگ ہیں وہ بجلی کی چمک کی سی تیزی سے گزر جائیں گے۔ بعض لوگ اس سے نیچے والے درجے لوگ وہ تیز ہوا کی مانند، تیز ہوا کی طرح وہ جائیں گے، بعض تیز گھڑ سوار کی طرح، بعض اونٹ سوار کی مانند، اور بعض پیدل کی چال چل کر پل صراط عبور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے، اس میں ایسے لوگ جائیں گے جو 100% پیور لوگ ہوں گے۔ اب 100% پاک لوگ تو اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ گناہ گار ہیں تو یہ اس کے لیے ڈنٹ ہے، اور جہنم کی آگ گناہ گار مسلمانوں کا ڈنٹ نکالتے ہیں۔ یہ اس کے لیے عذاب نہیں بلکہ یہ ان کے لیے ریپیرنگ ہے۔ کافر کے لیے تو یہ عذاب ہے، مسلمان کے لیے اصلاح ہے، ڈنٹ نکالنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ گار مسلمان کسی بھی وقت جہنم سے نکال دیا جائے گا۔
اس کے آگے ایک نہر ہے جسے نہر الحیات کہا جاتا ہے، لائف ریور، اس میں گناہگار مسلمان کو پیر ہوتا دیا جائے گا، یہ اس کے لیے پینٹ ہے۔ جہنم میں اس کا ڈنٹ نکالا گیا، اب نہر الحیات میں اس کا پینٹ کیا جا رہا ہے۔ جب اس کو نہر الحیات میں ہوتا دیا جائے تو وہ اس طرح چمکیلا اور چمکدار ہو جائے گا، کل بدر الکامل، جس طرح 14ویں رات کا چاند۔ اب یہ 100% پیور ہو گیا، تو اب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بہر تقدیر ورود یہ ساروں کا ہوگا، سب پل صراط پر سے گزر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا، جب وہ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کی شعلیں چیخیں گے کہ او مضبوط ایمان کے مالک، جلدی جلدی گزر جاؤ، کیونکہ آپ کی ایمان کی لائٹ نے میری تپش کو ٹھنڈا کر دیا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے آپ میں سے کوئی بھی جو جہنم میں وارد ہونے والا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ کام آپ کے پروردگار پر قطعی واجب اور لازم ہے، یعنی یہ کام ضرور ہو کر رہے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ بات تیرے پروردگار پر قطعی طور پر فیصلہ کی ہوئی ہے۔ مفسرین کرام اس کا تفسیر دو طرح کرتے ہیں، ایک یہ کہ سب لوگ بعینہ ہی جہنم میں داخل ہوں گے، کافر، مشرک اور نافرمان لوگ تو وہاں سزا پائیں گے، لیکن اہل ایمان جہنم کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ گل گلزار بنا دیا، اس طرح مومن بھی جہنم میں جائیں گے مگر جہنم کی آگ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گی۔ نمبر 2 کہ اس عروج سے مراد داخلہ نہیں بلکہ اس سے مراد اس کے اوپر گزر جانا ہے، اور آیت کا مطلب ہے کہ اہل جنت دوزخ کے اوپر سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری کلیئر کٹ آیتیں، جب کفار پر ہماری کلیئر کٹ آیت پڑھی جاتی ہے، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر لوگ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہاں دنیا میں فیصلہ کریں گے کہ کس کی زندگی اچھی گزرتی ہے، آپ کا یا ہمارا۔ جس کی زندگی اچھی ہے وہ حق پر ہے، بعین ہی یہی مسئلہ ہے۔ جو لوگ وہ آسودہ ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ ای الفریقین خیر مقاما، کہ کون ان دونوں میں سے آپ یا ہم بہتر ہے اسٹیٹس اور مرتبے کے اعتبار سے، واحسن ندیا، اور کون بہتر ہے مجلس کے اعتبار سے، ہمارے ساتھ زیادہ لوگ ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ زیادہ لوگ
جمع ہوتے ہیں. ہمارے سپورٹر زیادہ ہیں یا آپ کے سپورٹر زیادہ ہیں؟ وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ قَرْنٍ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتری اور اچائی کی دلیل یہ نہیں کہ کس کے سپورٹر زیادہ ہے. علامہ اقبال نے فرمایا ہے گریز از طرز جمہوری غلامی پختہ کاری شو. گریز از طرز جمہوری غلامی پختہ کاری شو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید. وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور کے طرز جمہوریت سے اپنے آپ کو لاتعلق رکھو. گریز از طرز جمہوری غلامی پختہ کاری شو. عقل مند آدمی کو سپورٹ دے دو جو پختہ مغز رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 200 مغز خر فکر انسانی نمی آید. کہ 200 گدھوں کی مغز اگر جمع کیا جائے تو اسے ایک انسان کی دماغ نہیں بن سکتے. از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آید. وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ. ڈھیر سارے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے امتوں میں سے. ہم احسن اثاثا ورئیا. جو زیادہ اچھے تھے ان سے ساز و سامان اور خوش منظری کے اعتبار سے. ورئین اور وہ بڑے پروٹوکول والے لوگ تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مال و زر اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبولیت کی دلیل نہیں. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالِ. آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو شخص گمراہی میں بھٹک رہا ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. تو مہلت دے گا اس کو رحمان مہلت. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ. یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور وہ چیز کیا ہے. اِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ. یا تو دنیا میں عذاب ہوگا اگر اس دنیا میں سزا سے بچ بھی گئے تو پھر وَإِمَّا السَّاعَةُ. قیامت تو ضرور آنے والی ہے اس کے محاسبے سے کسی طور پر بھی نہیں بچ سکے گا. وہاں تو ضرور سزا میں مبتلا ہوں گے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا. تو وہاں پر یہ لوگ جان لیں گے کہ کون برا ہے مکان کے اعتبار سے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا. اور کون زیادہ کمزور ہے جتے کے اعتبار سے. دوسرا معنی فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا. یہ لوگ اس وقت سمجھ جائیں گے کہ کون ہے زیادہ برا مرتبے کے اعتبار سے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا. اور کون ہے زیادہ مضبوط مجلس کے اعتبار سے. کفار لوگ زیادہ ہے یعنی کس کے لوگ زیادہ ہے اور کون بالکل الگ کڑا ہے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا. اور کون ہے زیادہ کمزور ساتھیوں کے اعتبار سے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسئلہ کمیت کا نہیں کیفیت کا ہے. کوانٹٹی کا نہیں کوالٹی کا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انکریز کرتا ہے
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اہتدوا جو ہدایت حاصل کر چکے ہیں، ہدن ہدایت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ استقامت دے چکے ہیں انہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہے آپ کے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے، ثواباً خیر عند ربک، ثواباً بہتر ہے اجر کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور بہتر ہے ریٹرن کے اعتبار سے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، یہ شکوہ ہے ما تخویف۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے؟ یہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے خباب ابن الارت۔ خباب ابن الارت یہ آزاد شدہ غلام ہے، لیکن بڑا ٹیکنیکل آدمی تھا۔ اس کا ایک اسلحے کا ایک کارخانہ تھا مکہ مکرمہ میں، وہ اسلحہ بناتا تھا، تلوار بنایا کرتے تھے، اس کی تلواریں بڑی مشہور تھی۔ عاص بن وائل نے اسلحہ بنایا تھا، تلوار، چوری وغیرہ، اور رقم ادا نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ کے ذمے میرے کچھ پیسے ہیں، وہ دے دو۔ اس نے کہہ دیا کہ میں پیسے نہیں دوں گا، میں تو مکے کا بدمعاش آدمی ہوں، آپ غنڈوں سے پیسے مانگتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ قیامت کے دن میں آپ سے اپنے پیسے واپس کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر بالفرض قیامت ہے تو جس طرح میں یہاں دنیا میں آسودہ حال ہوں، وہاں بھی میں آسودہ حال ہوگا، تو پھر وہاں ادا کروں گا۔ یہ وہ مذاق کر رہا تھا۔ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور اس نے یوں کہا کہ میرے پاس قیامت والے دن مال بھی ہوگا اور میرے ساتھ میری اولاد بھی ہوگی، لہٰذا تم اپنا حساب وہاں چکا لینا۔ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور اس نے کہہ دیا کہ مجھے ضرور دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ اللہ تعالیٰ کا ریمارکس ہے۔ اطلع الغیب، کیا اس شخص نے غیب کو جان کر دیکھ لیا ہے، کیا اس شخص نے انفارمیشن حاصل کر لی ہے غیب کے حوالے سے۔ اطلع الغیب، کیا اس شخص نے انفارمیشن حاصل کر لی ہے غیب کے حوالے سے۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے خدائے رحمان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آخرت میں اسے مال اور اولاد عطا کرے گا۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہے، نہ اس کے پاس غیب کا کوئی اطلاع ہے اور نہ اس کے ساتھ خدا کا کوئی وعدہ اور کانٹریکٹ ہے کہ اللہ خبردار، یہ سب دعوے غلط ہیں۔ سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں وہ بات جو وہ کہتا ہے، ہمارے فرشتے اس کی ہر حرکت اور قول کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ اس نے بطور مسخرہ یہ بات کر دی ہے، لیکن ہم اس کو ریکارڈ پہ لے آیا ہے، ہم اسے اس کا ضرور احتساب لیں گے۔ سنکتب ما یقول، ہم ضرور لکھ لیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، ونمد له من العذاب مدا، اور ہم انکریز کریں گے اس کے لیے عذاب کو مزید انکریزمنٹ کے ساتھ، ونمد له من العذاب مدا، اور ہم انکریز کریں گے، بڑھا دیں گے اس کے لیے عذاب کو، مدن مزید انکریزمنٹ کے ساتھ، ہم ان کو سخت ترین سزا دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ بالفرض اگر قیامت ہوگا تو میرے پاس مال بھی ہوگا اور میری اولاد بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا والے اس کا نہیں، اور ان دا اینڈ وہ میرے کنٹرول میں آئیں گے۔ آخرت میں تو دیکھیں گے، آخرت میں تو دیکھیں گے کہ اس کے لیے اس کا ہے یا ہمارا ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور بالعاقبت ہم مالک بن جائیں گے ان تمام چیزوں کا جو وہ کہتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ شخص عن قریب مر جائے گا، پھر اس کے سارے مال و دولت کے وارث ہم ہوں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا لیا ہے انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود، اور لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے عزت کا باعث۔ کلا، خبردار، بالکل نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ معبود انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ اس نے جو آئیڈلز بنا رکھے ہیں ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اندر ایک بزرگ گزرا ہے، اس کا مجسمہ بنایا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے، جب وہ خوش ہوں گے تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ ان کے خلاف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ آپ کے شرک کا انکار کریں گے۔ یہ اس طرح ہوگا کہ مدعی سست اور گواہ چست۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور قیامت کے دن وہ معبود ان مشرکین کے مخالف ہو جائیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ہوں گے معبود ان کے مقابلے میں ضدًا، مقابل، وہ ان کے اپوزٹ سائڈ پر کھڑے ہوں گے، یعنی یہ معبودین عابدین کے اپوزٹ سائڈ پر کھڑے ہوں گے، اور وہ ان کے خلاف مدعی بن کر آئیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کَلَّا، بالکل نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہوں گے ان کے خلاف گواہ بن کر آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا